نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 تک گفتگو کی تھی، اور اسی آیہ مبارکہ پر ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا۔ اس میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا کہ جب اللہ کریم ان سے یہ پوچھے گا، تو اسی آیت نمبر 110 سے ہی ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب اللہ کریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے یہ پوچھے گا کہ تم اپنے پر اور اپنی والدہ پر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب میں نے تمہیں پاک روح سے تقویت بخشی اور تم گہوارے میں اور پختہ عمری میں یکساں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جب کہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو کل جس جگہ پر ہم نے بات چھوڑی تھی کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ آپ مادر ذات اندھے جو ہوتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے اندھا نکلتا تھا، اس کو بھی اپنے رب کے حکم سے آنکھیں عطا کر دیتے تھے، نور عطا کر دیتے تھے۔ اور پھر کوڑی ایک مرض تھا اس دور میں کہ جس کو وہ لگ جاتا تھا وہ ناقابل علاج ہوتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں جس کو کوڑ ہو جاتا تھا، شہر سے باہر انہوں نے غار رکھے ہوتے تھے، وہاں پر جا کر ان کو چھوڑ آتے تھے، تو جب تک وہ زندگی ان کی رہتی انہی غاروں میں ہی وہ بسر کرتے، وہیں پر لوگ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے آتے، رشتہ دار خدمت کار آتے، تو اس حالت کی وہ بیماری تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ بھی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کوڑی زدہ مریض پر اپنا دستے شفا پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، کہ جیسے کبھی اس کو یہ مرض ہوا ہی نہ تھا۔ پھر اللہ کریم نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا کہ جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال لیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے احوال میں کئی مقامات پر یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر سفر کر رہے تھے، تو رستے میں ایک بڑھیا عورت تھی، اس کا بچہ جو تھا وہ مر گیا، تو وہ ویلا کر رہی تھی، شور مچا رہی تھی، جوان بیٹا تھا اس کا، وہ عمر سیدہ عورت تھی، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، ان سے کہو یہ دعا کریں گے تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، میرے بیٹے کو زندگی عطا کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو کہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو وہ جو مردہ جس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، وہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس طرح کے کئی اور واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ یہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا، پوچھا گیا کہ یہ قبر کس کی ہے، اس نے کہا کہ یہ فلاں صدیوں یا سال، ہزاروں، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے مرا تھا، اس کی قبر ہے۔
تو آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے اس مردے کو حکم دیا، تو وہ 100 سال سے زیادہ جو پہلے دفن کیا گیا انسان تھا وہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور روایت میں بعد میں یہ آتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ موت دے دی گئی، وہ بھی معجزہ کے طور پر اللہ کریم نے یہ۔ تو اللہ کریم کا یہ طریقہ رہا کہ جس دور میں جو چیز لوگوں کے بس سے باہر ہوتی ہیں، جس چیز کا غلبہ ہوتا، ویسے ہی معجزات اپنے نبیوں کو دے کر بھیجتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا دور تھا، فرعون کے پاس بڑے بڑے عظیم جادوگر تھے، تو اللہ کریم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اور اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ اس طرح کے معجزات دے کر بھیجے کہ جو ان جادوگروں کو جو جادو کرنے والے تھے ان کو بھی برتہ حیرت میں جن پر ڈال دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت بڑے عروج پر تھی، حکمت بڑے عروج پر تھی، لیکن کوڑ کا مرض اس کا علاج کوئی نہ تھا، اور موت کا تو علاج ہے ہی نہیں نا جی۔ تو اللہ کریم نے پھر اپنے اس رسول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کر بھیجے کہ جو انسان کی سمجھ میں، اور معجزہ کہتے ہی میرے بھائی اس کو ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ معجزہ عجز سے ہے، عجز آئین یہ دین کا بندہ عجز آ جائے، جس کو عقل تصیب سمجھ نہ سکے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ تو معجزہ اللہ کریم اپنے محبوب پیغمبروں کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے دور میں علم بہت زیادہ تھا، عرب کی دنیا میں فصاحت اور بلاغت میں ان کا ثانی اس وقت تک روئے زمین پر کوئی اور بہت علم کے، یعنی کہ اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ ہر بات وہ شاعری میں کیا کرتے تھے، بڑے بڑے عظیم شعراء تھے ان کے، اور محفلیں سجائی جاتی تھی ادب کی۔ تو اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کریم نے مبعوث فرمایا تو قرآن دے کر مبعوث فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے معجزات ہیں نا وہ اپنی جگہ حق ہیں، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا یہ قرآن حکیم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے چیلنج کیا نا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے محبوب کا کلام ہے تو آؤ نا اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ 15 صدیاں بیت گئی اس معاملے کو، 15 صدیوں میں کوئی ایک شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ جس قرآن میں سے اس کے مطابق کوئی ایک آیت ہی لے کر آئے، اور قیامت تک کوئی نہیں لے کر آ سکے گا۔ یہ زندہ معجزہ ہے اللہ کریم نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ باقی معجزات اور اللہ کریم نے بڑے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ وہ بھی یاد کرو وقت کہ جب ہم نے آپ کو آپ کی امت کی طرف بھیجا اور آپ نے ان کو ہمارا واضح نشانیوں کے ساتھ پیغام دیا تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ آپ تو کھلے جادوگر ہیں، کہ جو معجزات آپ کر کے دکھاتے تھے انسان کی عقل میں نہیں آتا تو وہ یہ کہتا ہے یہ جادو ہے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جاتے تھے کہ یہ تو کھلے جادوگر ہیں، ہر نبی کو یہ کہا جاتا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب انہوں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ تمہیں رستے سے ہٹا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تو پھر میں نے تم کو بچا لیا۔ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور کل میں نے جو گفتگو کی تھی نا اس میں میں نے جو اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا نا کہ آپ پنگوڑے میں بھی ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسے پختہ عمر میں، تو عیسیٰ علیہ السلام پختہ عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ متعدد روایت میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، آپ بالکل جوان تھے، جوانی کی عمر میں تھے کہ جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو اللہ کریم نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پختہ عمر میں بھی ویسے ہی کلام کرتے تھے، تو وہ پختہ عمر میں دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، اور جب وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ چاہے گا دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا تو آپ کی عمر مبارک 30 سال ہوگی۔ اور یہ بھی معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ہزاروں سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اور ہزاروں سالوں کے بعد وہ ہو سکتا ہے وہ کب آئیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان ہزاروں سالوں کے درمیان وقت گزر جانے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو 30 سال کے ہی ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کریم نے ان کو ایک معجزے کے طور پر جو ہے نا رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو عیسیٰ بچایا تھا ان سے جب وہ تمہارے قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ،
ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور جب میں نے تمہارے حواریون کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میری ہی طرف سے تم پر انعام تھا کہ تیرے حواریون، حواری جو لفظ ہے یہ حور سے ہے، اور حواریون کا مطلب ہے کسی چیز کو صاف کرنا۔ حور کا معنی ہے کسی چیز کو صاف کر دینا، نتار دینا، نکھار دینا، اس میں سے جو علائش ہوتے ہیں اس کو ختم کر دینا، اس کا معنی حور ہے۔ اور جنت میں جو عورتیں ملیں گی نا مردوں کو، ان کو بھی حور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نتھری صاف ستھری ہوں گی، اس لیے ان کو حور کہا جاتا ہے۔ تو حواریون کا جو لفظ اللہ کریم نے ان کو عطا کیا اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے ان کو کفر والوں میں سے نکھار کر علیحدہ کر کے جو ہے نا ایمان نصیب فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے ڈالی کہ وہ تجھ پر بھی، مجھ پر بھی اور تجھ پر بھی ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے کہنے پر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ الہام کیا گیا، اللہ کے دل میں ان میں یہ بات ڈالی گئی، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ اور پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے جس کے سبب سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المائدہ ہے، کہ اس میں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ وہ بھی یاد کرو وقت کہ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے، کھانا اتارے، پکا پکایا کھانا اتارے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا تھا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ کہ انہوں نے یہ سوال کیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے 30 روزے رکھو۔ تو جب انہوں نے روزے رکھے تو 30 روزے مکمل کر لینے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ جو بندہ اگر کسی کی مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اجرت دی جاتی، اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ 30 روزے رکھے، ہم نے یہ عمل کیا، اور آپ کا یہ قول ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمل کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہم نے آپ کے کہنے پر ہم نے یہ روزے رکھ لیے، ہم اس ہستی کے لیے 30 دن کام کرتے رہے، تو کیا وہ ہستی ہمیں سیر ہو کے کھانا بھی نہیں کھلا سکتی؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا کہ کیا آپ کا رب جو ہے، آپ کا رب آسمانوں سے کھانا نازل نہیں کر سکتا؟ وہ پڑھ چکے تھے اپنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کریم نے آسمان سے کھانا نازل کیا تھا۔ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم نے اللہ کے لیے 30 روزے رکھے، مزدوری کی اور محنت کی، تو کیا آپ کا رب ہم پر آسمانوں سے کھانا نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب ان سے کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، تم صاحبان اگر ایمان ہو، کہ معجزہ طلب کرنا جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہوتی، نبی سے معجزہ طلب کرنا، کیونکہ جب معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور معجزہ آ جاتا ہے تو اس کے انکار پر پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی انہوں نے مانگی، اونٹنی آئی، انہوں نے اس پر کفر کیا تو اللہ کریم نے ساری قوم کو مٹا دی۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھائیں، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ اور چیز میسر نہیں، ہم یہ فقط یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ کی طرف سے ہم پر نعمت ہو، ہم اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم مزید یقین کر لیں، جان لیں کہ ہم میں سے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور اس نعمت کے اتر جانے پر ہم گواہ بھی ہو جائیں۔ تو یہ اسی طرح کا کلام ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے کہا تھا نا کہ مولا تم مردے کو زندہ کس طرح کرے گا؟ جی، حالانکہ آپ کو ایمان تو تھا، اس پر آپ کو کوئی شک تو نہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کو یہ شک نہ تھا کہ اللہ اتار نہیں سکتا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک تو دل کے اطمینان کے لیے چاہتے ہیں، دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت اترے ہم کھائیں، یہ سبب تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب یہ کہا کہ کیا مولا تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ابراہیم تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولا یقین ہے، میں فقط اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا۔ تو پھر اللہ کریم نے وہ پرندوں کا جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اطمینان کے لیے پھر جو ہے نا آسمانوں سے نازل کیا، لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر اپنے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے تاکہ اس نعمت کے اترنے کا دن جو ہے ہمارے لیے عید ہو جائے، اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے کہنے پر اللہ کریم سے پھر جو ہے نا اس سورہ اپنا دسترخوان کی طلب جب کی، تو اللہ کریم نے اس پکے پکائے کھانے کو جو ہے نا ان پر قوم پر نازل کر دیا۔ اور وہ کھانے میں کہتے ہیں کہ کئی روایت ہیں، لیکن متعدد جو روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ بنے ہوئے بٹیر تھے، اور ساتھ وہ نان کہہ لیں روٹی کہہ لیں جو بھی کچھ تھا، ایسا پکوان تھا کہ جو زمین پر دستیاب نہ تھا۔ لیکن ساتھ اللہ کریم نے ایک شرط لگائی کہ پکوان تو دے دیا، ساتھ فرمایا قال اللہ انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہے عیسیٰ میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ جب نبی ہاتھ اٹھاتا ہے یا زبان سے کوئی کلمات نکالتا ہے تو اللہ کریم اس کو منوان پورا کر دیتا ہے، یہ بھی نبی کی شان ہوتی ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ تو اللہ کریم نے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میں تم پر یہ نازل تو کرتا ہوں، لیکن اگر پھر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر میں عذاب نازل کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جتنا جی کرتا ہے کھانا کھا لو، اس کو چھپانا نہیں، اس میں سے کچھ نکالنا نہیں، جو جتنے بھوک ہے اس کو کھا لو، لیکن اس میں سے چھپانا نہیں اور نکالنا نہیں۔ لیکن انہوں نے وہ عادتاً مجبور تھے بنی اسرائیل والے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نافرمانی نہ کریں تو ان کو سکون نہ ملتا تھا، ایسی ان کی طبیعت ایسی تھی۔ تو کھایا بھی لیکن ایک دن بھی صبر نہ کر سکے اور اس میں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کی کہ پتہ ہے کل ملے یا نہ ملے، کل نازل ہو یا نہ ہو، پتہ نہ کیا معاملہ ہو۔ جب اس میں سے چھپایا تو اللہ کریم نے پھر اپنے وعدے کے مطابق ان پر عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ اس نعمت کی ناشکری اور ناکفری کرنے کے سبب سے اللہ کریم نے ان کی حیت چینج فرما دی اور عذاب کے طور پر ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔